السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ اقرار ربوبیت۔ کلمے کی تصدیق اور اقرار کا سلسلہ عالم ارواحی میں شروع ہو چکا تھا، چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو گے ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یہ وہ اقرار ہے جسے تمام ارواحوں نے عالم ارواح میں کیا تھا، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پیدائش سے لے کر موت تک ہماری زندگی کا سامان مہیا کرنے والا تو ہی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریم کی تفسیر میں اس طرح مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اقدس پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی ارواحیں نکل آئی، تو ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرما دی، نبیوں کی الگ، ولیوں کی الگ، مسلمانوں کی الگ، کافروں کی الگ، نیکیوں کی الگ، بدیوں کی الگ، ہر ایک کی ویسی ہی صورت بنائی جیسے کہ دنیا میں بنانا تھا، ہر ایک کو بولنے کی طاقت و قوت دی۔ تب اللہ عز و جل شانہ نے فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں تو ہی ہمارا رب و مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور تمہارے باپ آدم کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر لیا، ایسا نہ ہو کہ تم کہنے لگو گے کہ ہمیں خبر نہ تھی۔ تم جان لو میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اس قول و اقرار کو یاد دلانے کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجوں گا اور تم پر اپنی کتابیں نازل کروں گا۔ اس پر تمام انسانوں کی ارواحوں نے یہ کہہ کر اقرار کیا، لا الہ لنا غیرک، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ اس حدیث قدسی سے ہمیں یہ تعلیم مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق یعنی مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہمارا رب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم نے دنیا ہی میں نہیں بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ کو یہ وعدہ کیا تھا، یعنی اس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ ربوبیت کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کرنا، یعنی اسے ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور ساتھ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی الفت و محبت ہمارے دلوں میں سمائے، آمین۔ اتنا سا کہہ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔